السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کرتے ہوئے جو بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں جو الیکشن کمیشن کا بلے کا انتخابی نشان تحریک انصاف سے لینے کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو بحال کرنے کے لیے 4 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اس ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا ایشو ہے ہمارے سامنے کہ عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ عام انتخابات میں جو 8 فروری 2024 کو ہو رہے ہیں اس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ سپریم کورٹ نے ایک اور کیس میں پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے اور اس پریسیڈنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ یہی اصول عمران خان کے لیے ہوگا۔ سب سے پہلے عمران خان کے حوالے سے آپ کو ذرا ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ ایک بلوچستان کے وزیر خزانہ کے مشیر تھے خالد لانگو، ان کے گھر میں نیب ریڈ کرتی ہے اور ان کے گھر کے ٹینک سے جو ہے وہ اربوں روپے برآمد ہوتے ہیں۔ اس میں پاکستانی روپیز بھی ہے، پاکستانی کرنسی ہے، غیر ملکی کرنسی بھی تھی، پھر اس کے بعد کچھ بونڈز تھے، دیگر سامان تھے، لگژری گاڑیاں، بہت بڑا مال ان سے ملا جناب۔ نیب نے کیس بنایا، کیسز چلے، پھر اس کے بعد ان کو سزا ہوئی، سزا ان کی سسپینڈ ہو گئی۔ اب خالد لانگو نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب میری سزا تو معطل ہو گئی ہے لیکن ہمارا جو فیصلہ ہے اس کو بھی سپریم کورٹ معطل کرے تاکہ خالد لانگو انتخابات میں حصہ لے سکے۔ اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بڑے سخت ریمارکس دیے گئے اور یہ کہا کہ کیا اس شخص کو الیکشنز لڑنے کی اجازت دینے کے لیے کیا ہم دوبارہ سے یہ اجازت دے دیں کہ یہ بلوچستان میں لوٹ مار کرے، عوام کے پیسے کا غبن کرے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ ایسے لوگ بلوچستان کے دشمن ہیں، ایک سڑک تک وہاں پہ تعمیر نہیں ہو سکی۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو خالد لانگو ہیں کیا ان سے جو پیسہ برآمد ہوا ہے کیا یہ کہ کوئی کاروبار کرتے رہے ہیں، کیا یہ ان کی پرسنل پراپرٹی تھی یا کوئی جائیداد سے انہوں نے پیسے بنائے، یہ اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا۔ اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگوں کو تو الیکشن سے دور رہنا چاہیے، اور جو نیب ہے اس کی کارکردگی کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے سوالات اٹھائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ نیب جو ہے وہ کرپشن کو فروغ دے رہا ہے، اور نیب نے ویسے تو ہر کیس میں نیب جو ہے وہ جناب بھاگا بھاگا اپیلیں فائل کرتا ہے، اور اس کیس میں صرف 26 مہینے کی سزا ہوئی اور پلی بارگین بھی ہوا اور نیب نے کوئی اپیل فائل نہیں کی۔ تو سپریم کورٹ نے جناب یہ اصول طے کیا ہے کہ سزا کا فیصلہ جب تک معطل نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی امیدوار الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ یہی سوال عمران خان کے حوالے سے بھی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سزا تو معطل ہوئی لیکن ان کا فیصلہ فیلڈ میں ہے، اور آپ اس کو منصوبہ بندی کہیں یا معصومیت کہیں یا غلطی کہیں یا غیر سنجیدگی کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سزا معطلی کے اوپر آرگیومنٹس ہو رہے تھے اس وقت آرگیو صرف سزا معطل کرنے کی حد تک کیس پیش کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، فیصلہ معطل کرنے کے حوالے سے کیس پر دلائل ہی نہیں دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطل کی، ضمانت دی، پھر اس کے بعد میں تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو خیال آیا کہ جناب ہم نے تو فیصلہ بھی معطل کروانا تھا۔ پھر فیصلہ معطل کروانے کے لیے جب پہنچے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی کہ یہ تو آپ نے جب سزا معطل ہو رہی وہ کرنے کی درخواست تھی اس میں یہ کیس آپ نے آرگیو ہی نہیں کیا۔ بعد میں اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم یہ کہتی رہی کہ جی وہ دیکھیں نا الیکشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے جو ہے وہ ایک معمولی سی خطا ہے، معمولی سی غلطی ہے اور اس کو جواز بنایا، اور الیکشن کمیشن نے جو ہے
وہ ڈسکوالیفائی کر دیا، حالانکہ یہ نااہلی تھی پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی، یا یہ جان بوجھ کے کیا گیا یا یہ انجانے میں ہوا، معصومیت میں ہوا، اس کے بارے میں بہرحال کوئی کمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، تو یہاں پہ بھی وہی سوال سپریم کورٹ پوچھے گی کہ وہ سوال جو سوال آپ ہائی کورٹ میں آپ نے نہیں اٹھایا، وہ سوال آپ اپیل میں سپریم کورٹ میں کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو عمران خان کی الیکشن لڑنے کے حوالے سے تمام رستے جو ہیں وہ مکمل طور کے اوپر بند ہو چکے ہیں۔ دوسرا اہم معاملہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا۔ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے 4 بنیادی وجوہات بتائی ہیں 4 ریزنز۔ سب سے پہلی وجہ، پشاور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کو سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ دیا، یعنی ون سائیڈڈ فیصلہ دے دیا، اور پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج نے یہ زحمت ہی نہیں کی یعنی کہ وہ الیکشن کمیشن کا کم از کم موقف تو سن لے، ان کا ویوز پوائنٹ آف ویو لے لے، اور پھر اس کے بعد نوٹس کیا جائے، اور نوٹس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد کورٹ پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن نہیں، سنگل جج صاحب جو ہے انہوں نے فوری طور کے اوپر الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا، اور پھر اس کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ دوسری وجہ، پشاور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ معطل کرنے کی جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انٹرم ریلیف دیا گیا تھا، اور انٹرم ریلیف کے ذریعے جو ہے وہ انٹائر ریلیف نہیں دیا جا سکتا، مکمل فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر تیسری وجہ، پشاور ہائی کورٹ کی جو حدود ہے، ٹیریٹوریل جوریسڈکشن کا جو ایشو ہے، اس بات کو مد نظر پشاور ہائی کورٹ نے نہیں رکھا کہ کیا ان کا یہ اختیار سماعت بنتا بھی تھا یا نہیں، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ صرف خیبر پختونخوا کی حد تک ہی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، وہ معاملہ نہیں دیکھ سکتی جس کا الٹیمیٹلی اطلاق پورے ملک میں ہونا ہے۔ تو یہ ہے ہماری ہائی کورٹ جو ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ جذباتی ہو جاتی ہیں، اور جذباتی ہو کے ایسا فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ اپنی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، اور پورے ملک کے اوپر جو ہے وہ اس کا اطلاق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ محض پشاور ہائی کورٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی دیکھا، پھر اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ جیسے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی صاحب نے، آپ کے سامنے مثال ہے کہ ریٹرننگ افسران کے حوالے سے پی ٹی آئی کی درخواست تھی، اور اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ ایسا فیصلہ دیا کہ پورے ملک میں جتنے بھی ریٹرننگ افسران تھے وہ سب کا پروسیس رک گیا۔ وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے، یہ ہماری جو ہائی کورٹس ہیں یہ شاید ذرا زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ اچھا جی، چوتھی وجہ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس لینے کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا ہے اس کی، یا بحال کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرنے کا جو حکم نامہ ہے، بادی النظر میں اس سے انتخابی عمل جو ہے، الیکشن پروسیس جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اب صورتحال ذرا مختلف ہو گئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پشاور ہائی کورٹ کے اس 2 ججز کے فیصلے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔